حضرات محترم، سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ، ہماری ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تم بہترین امت ہو اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ ہمارے برادر کبیر جناب مولانا ارشد کبیر خاقان صاحب مظاہری کی دعوت پر آج دوسری بار یہاں میں حاضری ہوئی۔ ایک طرف مدرسے کا نظام چل رہا ہے، بچوں اور بچیوں اور آنے والے مستقبل کے مستقبل کو سنوارنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور اسی کے ساتھ دوسری طرف ایک فلاحی اور رفاہی خدمات بھی جاری ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اس ادارہ کے بانی اور ابو الحسن علی ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب قابل مبارکباد ہیں، اور اس کے ساتھ مولانا ارشد کبیر خاقان مظاہری جو اس ٹرسٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور ان کے ساتھ کام کرنے والی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہیں۔ نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا اور غار حرا سے آپ گھر تشریف لائے، ایک گھبراہٹ تھی، بدن پر کپکپی طاری تھی اور خطرہ تھا، اپنے اوپر یہ ڈر تھا اللہ کے رسول کو، چونکہ وحی کا پہلا تجربہ تھا کہ میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ ایسے موقع پر آپ کی پیاری بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسلی دی، وہ تسلی کے کلمات اور وہ جملے آج یہ دیکھ کر مجھے یاد آ گیا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ گھبرائیں نہیں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے اللہ اس لیے رسوا نہیں کرے گا چونکہ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کے لیے سہارا بنتے ہیں، جو انسان بوجھوں تلے دبا ہوتا ہے اس کے بوجھ کو آپ دور کرتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی جو انسان غریبوں کے کام آتا ہے، جو محتاجوں کے کام آتا ہے، جو بیواؤں اور مسکینوں کے کام آتا ہے، اس کے لیے پیاری بیوی اور ہم سب کی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ سرٹیفکیٹ دے رہی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو کیا نہیں کرے گا؟ رسوا نہیں کرے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ آج حضرت مولانا کبیر الدین فاران صاحب ایک بڑا کام کر رہے ہیں، ایک بڑا نام بھی ہے اور ایک بڑا کام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کی نعمتوں سے اللہ انہیں مزید بہرابر کرے گا انشاءاللہ۔ ایک دوسری حدیث ابھی میں موبائل جب کھولا تو اس میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول پیاری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، الساعی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو انسان مسکینوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے الساعی یعنی دوڑ بھاگ کرتا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد میں نکلا ہوا ہے۔ یعنی لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا؟
آپ نے کسی سے لایا اور ہم کو دے دیا. اللہ کے رسول پیارے نبی اس شخص کے لیے جو لایا اور آپ کو دے دیا اس کے لیے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جس نے بھگ دوڑ کیا، کس کے لیے؟ بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے. وہ ایسی ہی ہے گویا کہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کر رہا ہے. آگے سنیے، آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں ابھی قائم اللیل ابھی صائم النہار، یا اس شخص کی طرح سے ہے جو راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا رہتا ہے، یا دن میں روزہ رکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک شخص آیا اللہ کے رسول پیارے نبی کے پاس اور جملہ سنیے، وہ کہتا ہے انی مجہود، میں تنگ دست ہوں، مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے. اللہ کے رسول پیارے نبی اپنی بیویوں کے پاس خبر بھیجتے ہیں کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو دو. تمام بیویوں کی جانب سے یہ خبر ملتی ہے کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے. کیا زمانہ ہوگا اس وقت، پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تمام بیویاں خبر پہنچاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ اعلان کرتے ہیں کہ من یضیفہ، کون مہمان نوازی کرے گا، کس میں یہ طاقت ہے جو ان کو کھانا کھلائے گا. ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں میزبانی کروں گا. گھر لے کر کے چلتے ہیں مہمان کو، اور گھر جانے سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے ہے. بیوی کیا جواب دیتی ہے ہم سب سنیے. بیوی کہتی ہے کہ کچھ کھانے کے لیے تو نہیں ہے، ہاں بچوں کے خوراک میں سے کچھ ہے، یعنی بچے کو رات کو جو کچھ کھلائیں گے اس میں سے کچھ ہے. اب شوہر کیا جواب دیتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، بچے کو تھپکی دے کر سلا دینا ہے، ان کو تھپکی دے کر سلا دینا ہے، مگر وہ کھانا کس کو کھلانا ہے؟ مہمان کو کھلانا ہے. بچے کو کسی طرح سے سلا دیا گیا، مگر کھانا بھی اتنا تھا جو مہمان کو ہی بڑی مشکل سے ہوگا. لیکن اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھانا ہے. تو یہ صاحب رسول اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ سنو، جب تم کھانا لگاؤ گی تو کھانا لگانے کے بعد دسترخوان میں کھانا جب لگ جائے تو چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور ان کو ایسا لگے گا کہ کھانا میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا، چراغ کو بجھا دیا گیا اور کھانا مہمان کھا رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میزبان اور صحابہ رسول بھی کھانا کھا رہے ہیں. جب مہمان نے کھانا کھا لیا، اس کے بعد مہمان کو رخصت کر دیا. صبح کے وقت وہ صحابہ رسول اللہ کے رسول پیارے نبی کے دربار میں آتے ہیں. اللہ کے رسول پیارے نبی کو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے واقعہ کی خبر دے دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رات کو جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا مجھے سب پتا چل گیا ہے. اور آگے جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے خوشی کا اظہار کیا. یہ ہے ایثار اور یہ ہے ہمدردی کہ خود کچھ نہ کھا کر کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، انہیں تھپکی دے کر سلا کر کے دوسرے کے پیٹ کو بھر رہے ہیں. یہی اسلام ہے. اور ہم خوش ہیں کہ آج اس سرزمین میں ابو الحسن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ یہ کام کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیات سے نوازے اور اسباب غیب سے، خزانے غیب سے مزید اللہ ان کا تعاون فرمائے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل فرمائے، اور جو رکاوٹیں ہیں، جو دشواریاں ہیں، اللہ اس کا خاتمہ فرمائے. ایک ادارہ ہے، مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ یہاں پر جہاں دینی تعلیم کے ذریعے سے بچوں کی آخرت کو سنوارا جا رہا ہے اور بچوں کو انسانیت کے آداب و اصول سکھلائے جا رہے ہیں، وہیں عصری اور اس دنیاوی علوم سے بھی انہیں آراستہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اب جو ہے ایک کوچنگ سینٹر بھی یہاں کھل چکا ہے. آپ سب ہماری ماؤں، بزرگوں، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ان اداروں سے جوڑیے، ان مدرسوں سے جوڑیے. یہ آپ کی آخرت بھی ہے اور یہ آپ کی دنیا بھی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.